آج ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا ہے اور بڑی امید کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی مبارک، ایسی عظیم، اتنی شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مرتبہ ہے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے تو رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں نیک لوگوں کا، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج تو واقعی ایسی عرفہ و اعلیٰ شخصیت کی بات کرنی ہے، ایمان بھی تازہ ہونا ہے، سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملنا ہے، اور انشاءاللہ اپنے اپنے دامن رحمتوں سے بھر کر بھی جانے۔ شخصیت کون ہے؟ ایک شاندار واقعہ سنیے پہلے، ون آف دا بیوٹیفل، ایسا انسیڈنٹ کہ ایسی شخصیت جس کو اقتدار حاصل ہے، جو امیر المومنین یعنی آج کے دور میں اگر گنا جائے تو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی پوسٹ پر ہے، دا ہیڈ آف دا کنٹری ہے، اب مدینہ منورہ ہے اور وہاں کی سرد رات ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینہ دکھائے، کمال کا شہر ہے، گرمی بھی پوری شدت کے ساتھ حاضری دیتی ہے اور سردی بھی خوب برکتیں لینے پوری حاضری دیتی ہے۔ عرب شریف میں سردی کے بھی مزے ہیں، تو بہرحال سرد رات، موسم سرما عروج پر تھا۔ انسان تو انسان، جانور اور پرندے بھی اپنے اپنے گھروں میں، اپنے گھونسلوں میں، اپنی جگہوں پر چھپے ہوئے تھے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں کوئی باہر نکلنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ ایسے وقت میں تعجب کی بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے دو مقیم علاقائی دورہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، شہر سے باہر دور کے علاقے کا۔ حلیے سے، لباس میں کوئی ایسا خاص فرق دونوں میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، دونوں ایک جیسے ہی حلیے میں نظر آ رہے تھے، لیکن تھا ان میں سے ایک آقا، دوسرا غلام۔ مگر آقا اور غلام میں نہ لباس میں فرق، نہ جناب کوئی انداز میں فرق، دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب مدینہ منورہ کی گلیوں کا مشاہدہ کرتے کرتے یہ دونوں 3 میل دور مشرق میں حرہ واقم تک نکل آئے۔ حرہ واقم یہ علاقہ ہے، وہاں چلے گئے۔ چلتے چلتے دونوں رک گئے، اور رکنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دور ایک خیمہ دیکھا سناٹے کے اندر، جس میں آگ جل رہی تھی۔ آقا نے اپنے خادم سے کہا کہ اسلم، اتنی سخت سردی میں یہاں کون ہو سکتا ہے؟ یونیک سی چیز تھی، ٹھنڈ کی رات، خیمے کے اندر آگ جل رہی۔ اسلم نے کہا آقا مجھے تو کوئی مسافر لگتا ہے یا کوئی قافلہ ہے جو سردی کی وجہ سے شاید یہی ٹھہر گئے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ دونوں چلتے ہوئے جیسے خیمے میں پہنچے تو عجیب و غریب منظر تھا کہ وہ خیمہ نہیں بلکہ کوئی ٹوٹا پھوٹا کچا سا گھر تھا۔ اس میں کوئی قافلہ نہیں تھا بلکہ ایک خاتون ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، جس نے چولہے پر ایک ہنڈیا چڑھائی ہوئی تھی اور جیسے کھانا پکا رہی ہو، اس کے اوپر اس طرح ہاتھ ہلا رہی تھی جیسے کھانا پک رہا ہے۔ بچے مسلسل رو رہے تھے، غالباً بچوں کو بہت بھوک لگی تھی۔ آقا نے سلام کیا تو خاتون نے جواب توجہ سے نہ دیا، بغیر توجہ کیے سلام کا جواب دیا۔ آقا نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا اگر خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ، ورنہ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً وہ بہت دکھی تھی، بے رخی سے جواب دے رہی تھی، زمانے کی ستائی ہوئی خاتون تھی۔ اس نے خاتون سے استفسار کیا کہ اے خاتون یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو خاتون نے کہا میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، بچوں کو شدید بھوک لگی ہے، یہ اسی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا ہنڈیا میں کیا ہے، کیا پکا رہی ہے؟ خاتون کہتی ہے میں نے بچوں کی دل بہلانے کے لیے آگ پر ہنڈیا تو رکھتی ہے مگر صرف پانی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے پکانے کو، میں اس لیے ہنڈیا چلا رہی ہوں کہ یہ روتے روتے تھک کر سو جائیں، آج بھی بھوکے سونا ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے، میں غریب خاتون ہوں، میرے پاس اخراجات نہیں کہ اپنے بچوں کو کھلا سکوں، لیکن امیر المومنین کو ہماری کوئی خبر نہیں۔ اس عورت نے اس آقا سے شکوہ کیا کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں مگر ہمارے امیر المومنین کو کوئی خبر نہیں، ہم ان کے محکوم ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارا خیال کریں۔ خیر جیسے تیسے زندگی تو گزر جائے گی، مگر بروز قیامت امیر المومنین اور ہمارے درمیان اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً
آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس دخیاری خاتون نے گویا اپنے دل کا حال اس آقا کے سامنے رکھ دیا۔ آقا نے جب اس دخیاری عورت کا دکھ سنا تو آپ دیدہ ہو گیا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، اے بی بی، اللہ تم پر رحم کرے، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، لیکن امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو؟ خاتون نے سوالیہ لہجے میں کہا، وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دخیاری خاتون کی حالت زار سن کر گھر سے باہر آیا، اپنے خادم اسلم سے کہا، جلدی چلو۔ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کی اندرونی آبادی کی طرف گئے۔ اب جب سے آقا نے اس خاتون کی آپ بیتی سنی تھی، چہرے پہ سنجیدگی، گہری سوچ، تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں غلے کے گودام پر پہنچے۔ اس گودام پر بوری میں آٹا، کھجوریں، کچھ رقم کھانے پینے کی چیزیں ڈالی گئیں، اور آقا نے اپنے خادم اسلم سے کہا، اسلم یہ بوری اٹھاؤ، میرے کاندھے پہ ڈال دو۔ خادم نے کہا، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، کاندھے پر اٹھانا میرا کام، آپ میرے آقا۔ مگر وہ آقا کہتا ہے، آج اس دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لا دے گا، میری تکلیف کو برداشت کر لے گا، لیکن یاد کر اس دن کو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی، کسی کی تکلیف دوسرے کو نہ دی جائے گی، کیا اس دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ خادم اپنے آقا کا فکر آخرت سے بھرا ہوا جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارا سامان آقا کی پیٹھ پر لاٹ دیا گیا۔ دونوں ایک بار پھر مدینہ منورہ سے باہر اس دخیاری خاتون کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا، غلام ساتھ ہے مگر بوری آقا کے کاندھے پر ہے۔ یہ دونوں چلتے چلتے اس خاتون کے گھر پر پہنچے، سارا سامان اس خاتون کے گھر میں اتارا گیا۔ آقا نے کہا، اس میں سے آٹا نکال لو، اس پر نمک ڈالو تاکہ آٹے سے بنایا جانے والا کھانا حریرہ بنایا جائے اور وہ میں بناؤں گا۔ آقا نے ہنڈیا پھونکنا شروع کی، آگ جلائی، یہاں تک کہ دھواں جو ہے وہ اس آقا کی داڑھی سے نکلنے لگا۔ آقا آگ بھی جلاتا رہا، کھانا بھی پکاتا رہا، بالآخر کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ آقا نے اب ہنڈیا چولہے سے اتاری، خاتون سے کہا، کوئی بڑا اور کھلا برتن لاؤ۔ ایک بڑا پیالہ لایا گیا، کھانا اس میں ڈالا گیا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو اب آقا نے کیا کیا، بچوں کو اپنے قریب کر کے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھلانا شروع کیا۔ سب بچوں کے پیٹ بھر گئے، بچے خوش ہو گئے۔ اب آقا نے کیا کیا، بچوں کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ بچوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا، اب وہ کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ آقا بقیہ کھانا اس خاتون کے پاس چھوڑ کر اپنے خادم اسلم کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب ٹھنڈی سانس لی، قلبی سکون اسے ملا، بڑا بوجھ ایسا لگتا تھا اتر گیا ہے۔ اب وہ خاتون اس آقا کی طرف متوجہ ہوئی، تعارف نہیں ہوا تھا ابھی تک، اور بہت سارے ہو سکتے ہیں یہاں اسلامی بھائی بھی نہ جانتے ہوں، یہ آقا کون، یہ خادم کون، یہ خاتون کون، یہ کون تھا جس کو اتنا خیال تھا۔ اے بدری چینل کے ناظرین سنیے، اب وہ خاتون پوچھتی ہے، تم اتنے شفیق اور رحم دل ہو، اس مصیبت کی گھڑی میں تم نے ہماری مدد کی، میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ کے موتی بکھیرے، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اللہ تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ہی امیر المومنین بننے کے حقدار ہو۔ اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب اس خاتون کے لہجے میں واضح فرق آ گیا ہے اور وہ دل سے بہت خوش دکھائی دے رہی ہے۔ اس آقا کی جگہ کوئی اور ہوتا خوشی سے پھولا نہ سماتا، لوگوں پہ جا کر سینہ چوڑا کر کے اپنا کارنامہ بیان کرتا، لیکن اس آقا نے ان تعریفی کلمات پر کوئی توجہ نہ دی اور کہا کہ اے بی بی، جیسا تم کہہ رہی ہو ایسا بالکل نہیں، میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر تم کبھی امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی۔ پھر آقا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے خادم اسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے اسلم، بھوک نے ننھے منھے بچوں کو جگا رکھا تھا اور بھوک ہی مسلسل انہیں رلا رہی تھی۔ میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے، میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا، جب تک ان بچوں کی بھوک کو شکم سیری، رونے کو ہنسنے اور ان کے غم کو خوشی اور مسرت میں تبدیل نہ کر دوں، تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا، نہ ہی واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچئے تو صحیح، سب کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سرد رات میں یہ کون تھا؟ اپنے خادم کے ساتھ شہر کا دورہ کرنے والی یہ شخصیت کون تھی؟ یہ کون تھا کہ جس نے خادم اور آقا کا امتیاز ختم کیا؟
یہ کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر خواہی کا جذبہ کیسا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا؟ یہ کون تھا جس نے رات گئے ایک غریب اور نادار عورت اور اس کے روتے بچوں میں خوشیاں تقسیم کی، ہر لفظ سے جس کے خوف خدا ظاہر ہوتا تھا؟ یہ کون تھا جس نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جس نے بچوں کے ساتھ کھیل کر ان کی دل جوئی کی، انہیں خوش کیا، جس کے عمل کو دیکھ کر وہ خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ تم ہی امیر المومنین بننے کے حقدار ہو؟ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کا عظیم جذبہ رکھنے والا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی زندگی میں ایسے ایک نہیں بیسیوں واقعات ہیں۔ دکھ امت کا، خیال امت کا، احساس ذمہ داری کیسی تھی، یہ واقعہ آج کے دور اور رہتی دنیا کے حکمرانوں کے لیے، رہتی دنیا کے اقتدار میں آنے والوں کے لیے کیسا درس ہے کہ جس کو جس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا وہ اس بات کا خیال رکھے۔ ٹھیک ہے ہم میں یہاں کوئی وزیر نہیں بیٹھا، ہم میں یہاں کوئی حکومت کا بندہ نہیں بیٹھا، مگر ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ کسی کو محلے کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کے پاس برادری کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کے پاس گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی گھر میں بڑا بھائی ہوتا ہے، کوئی والد ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی رعایا کا خیال رکھنا چاہیے، ہر کسی کے پاس جو ذمہ داری ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔